أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم انما بے شک یستجیب الذین قبول کرتے ہیں وہی لوگ یسمعون جو سنتے ہیں والموت اور مردے یبعثهم اللہ اٹھائیں گے انہیں اللہ ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے وقالوا اور وہ کہنے لگے لولا نزل کیوں نہیں اتاری جاتی علیہ آیۃ من ربہ اس پر نشانی اس کے رب کی طرف سے قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر بے شک اللہ قادر ہے علی ان ینزل اس بات پر کہ وہ اتارے آیتن کوئی بھی نشانی ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے وما من دابۃ فی الارض اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں ولا طائر اور نہیں کوئی پرندہ یطیر بجناحہ جو اڑتا ہو اپنے پروں سے الا امم امثالکم مگر وہ جماعتیں ہیں گروہ ہیں تم جیسے ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں ہم نے کمی کی کہ اس کتاب کے اندر بیان کرنے میں من شیء کسی چیز کی ثم الی ربہم یحشرون پھر اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو صم و بکم بہرے ہیں اور گونگے ہیں فی الظلمات اندھیروں میں من یشاء اللہ یضلل جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیں اسے ومن یشاء اور جسے اللہ چاہے یجعلہ ڈال دے اسے علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اس کا بیان تھا کہ مشرکین نے حضور سے یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس صفا پہاڑی کو آپ سونے کا بنا دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے کہ ہم ایسا کریں دروازے بند کر دیں دروازے کو بند کر دیں کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے یوں دولت کا ماحول بنائیں کہ کہیں دنیا یہ کہے کہ نبی کے پاس دولت تھی مال تھا اس لیے لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے تو باقی رہا ان لوگوں کا ایمان لانا ان کا کلمہ پڑھنا فرمایا کہ وہ تو وہی شخص ایمان لائے گا جو شخص کے ایمان لانا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی طلب ہے
انما یستجیب الذین، بے شک بات قبول کرتے ہیں وہی لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، جو قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں تو وہی ایمان کی طرف آتے ہیں اور بات انہی کے دل میں اترتی ہے۔ اور جو لوگ سنے ہی نہیں یا اس نیت سے خیال سے سنے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو پھر ان کو آپ جس طرح کے معجزات بھی دکھا دیں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ والموت یبعثہم اللہ، اور دیکھیے اللہ کی قدرتیں تو بہت بڑی ہیں، اور اس کو اس پہ بھی پوری قدرت ہے کہ وہ صفا پہاڑ کو اللہ سونے کا بنا دے۔ جیسے اس کی قدرت دیکھو، والموت یبعثہم اللہ، مردوں کو ان کی قبروں سے اللہ کھڑا کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو قبروں میں نہیں بھی دفن ہو سکے، ان کے جسموں کے حصے بکھر گئے، اللہ ان کو بھی اکٹھا کر لیں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف سب کو لوٹایا جانا ہے، سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو جو رب اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کہ ایک انسان کے اعضاء جسم کے کئی جگہوں بکھر جائیں تو وہ ان کو جمع کر لے، کئی انسانوں کے اعضاء آپس میں مل جائیں، وہ ان سے الگ الگ ایک ایک انسان کے اجزاء کو کر لے، تو اس کو قدرت ہے اس پہ۔ جیسے آج دنیا میں لوگ کرتے ہیں، میتوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ کو دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، اور کتنے انسانوں کی راکھیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہندوستان میں دیکھ لیں، ایک ایک جگہ پہ کتنے لوگوں کو وہ جلاتے ہیں، اور ان کے جسموں کی راکھ کتنے لوگ ان کے جسام اس میں مکس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو اس پہ پوری قدرت ہے، ان سب کو الگ الگ کر کے قیامت کو کھڑا کرے گا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف سب کے سب انسان لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہنے لگے وہ لوگ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر آیۃ من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں ہماری وہ بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ آپ کیوں نہیں صفا کو سونے کا بنا دیتے، یا آپ کے ساتھ باغات کیوں نہیں ہو جاتے؟ طرح طرح کی نعمتیں، دنیا کی فراوانی آپ کے اوپر کیوں نہیں ہوتی جو ہم کہہ رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہیں، علی ان ینزل آیۃ، اس بات پہ کہ وہ اتار دیں کوئی نشانی، جو تم کہتے ہو ویسی نشانی اللہ ظاہر کر دیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو حقیقت کو سمجھتی نہیں ہے۔ اور لوگ پھر اس سے یہ تاثر لیں گے کہ یہ مسلمان جتنے ہیں یہ پیسے کی غرض سے آئے ہیں، اکثریت لا علموں کی ہوتی ہے، اس لیے جو اصل معیار نبوت کا ہے وہ اوجھل ہو جائے گا۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ یطیر بجناحی، جو اڑتا ہو اپنے دو پروں سے، الا امم امثالکم، مگر وہ بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں تم جیسی۔ یعنی جیسے تم انسان ایک مخلوق ہو، تمہارے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں۔ یہ جانور ہم دیکھتے ہیں، پالتو جانور ہیں، وحشی جانور ہیں جو جنگلوں میں، اور اس میں بھی طرح طرح کے ہیں، پھر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ہیں، پرند چرند ہیں، اور کئی مخلوقات ہیں کہ جو عظیم الجثہ ہیں، اور عجیب عجیب مخلوقات اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ اور جیسے بعض جانور 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، بعض 2 پہ چلتے ہیں، اور بعض اس سے بھی زیادہ ٹانگوں والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا کیڑا ہے جو اس کی بہت سی ٹانگیں ہیں، 44 ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں، 22 ایک طرف اور 22 ایک طرف۔ یہ عام طور پر ہمارے ایک لمبا سا کیڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں۔
اور ایک اور بھی کہتے ہیں جانور ہے کہ جس کی 1000 ٹانگیں ہوتی ہیں، 500 دائیں طرف 500 بائیں طرف. اتنے بڑے عجیب عجیب اللہ نے مخلوقات پیدا کیے ہیں. اور پھر وہ مخلوق جو ٹانگوں کے بغیر چلتی ہے، جیسے یہ سانپ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، اور انتہائی تیز رفتاری سے بغیر ٹانگوں کے ایسے زمین پہ رینگ کے چلتے ہیں. اور بعض سانپوں میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں. اور ایک تاریخی روایت ہے، علامہ طنطاوی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ بعض سانپوں کی ایسی قسمیں ہیں کہ گولی کی رفتار سے بھی وہ تیز چلتے ہیں، گولی کی رفتار سے بھی ان کی رفتار تیز ہے. ایسی ایسی مخلوقات اللہ نے بنائی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی جاندار جو اس زمین میں چلتا ہے، رینگتا ہے، کوئی بھی پرندہ، وہ تم جیسی ایک مخلوق ہیں، جیسے تمہیں اللہ نے بنایا انہیں بھی اللہ نے بنایا. اور سب کو کل قیامت کے دن اللہ زندہ کریں گے، کھڑا کریں گے. ما فرطنا فی الکتاب. تو جو رب اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، عجیب الخلقت اس نے چیزیں بنائی ہیں، تو اس رب کے لیے یہ کوئی سونا بنانا، دولت بنانا کون سی مشکل بات ہے. لیکن اس کی اپنی حکمتیں. ما فرطنا فی الکتاب، نہیں ہم نے کمی کی اس کتاب کے اندر بیان کرنے میں چیزوں کے بارے میں، من شیء کوئی بھی چیز. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ لوگ اپنے رب کی طرف کل جمع کیے جائیں گے، حشر ان کا ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. صم بکم فی الظلمات، صم بہرے ہیں کہ کان تو ان کے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں سنتے جس سننے کے اوپر یہ قبول کر لیں، قبولیت کی نیت سے نہیں سنتے. لہذا ان کا یہ سننا نہ سننے کی طرح ہے. جیسے ایک آدمی نے بات سنی نہیں اور ایک آدمی سنتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، تو حیثیت میں تو دونوں برابر ہیں. سنا انسنا ایک ہی طرح کا ہے. یا تو سنے اور سننے کو مانے بھی، تو پھر فرق ہوگا انسنے اور سنے کے اندر. لیکن جس نے نہیں سنا، جیسے اس کی حیثیت ہے، سننے والا نہ مانے تو اس کی بھی وہی حیثیت ہے. اس لحاظ سے یہ سمن بہرے ہیں، وہ بکمن اور گونگے ہیں کہ حق بات کو سمجھ لیتے ہیں لیکن حق زبان سے بولتے نہیں ہیں، اور ہر قسم کی باتیں کہہ لیتے ہیں لیکن حق اپنی زبان سے کہنے کو تیار نہیں ہیں. لہذا ان کی حیثیت گونگوں جیسی ہے. فی الظلمات، اندھیروں میں بہک رہے ہیں. اور دوسری آیت مبارکہ فرما عمجن صمم بکمن عمجن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں تو آنکھیں ان کی آنکھوں سے دکھائی بھی ان کو دیتا ہے، لیکن دیکھتے دنیا کی چیزیں ہیں لیکن اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانیاں نہیں دیکھتے، اور ان کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ دیکھا بھی اندیکھا ہے. اس لیے یہ ان کی حیثیت ایک اندھے کے برابر ہے، اس لیے اندھو جیسے ہیں. فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس سے اللہ چاہے اسے گمراہ کر دے. یعنی جو ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتا تو وہ گمراہی پہ چلے گا، اللہ اس کو گمراہی پہ چلائیں گے. ومن یشاء یجعلہ، اور جو ہدایت کی طرف آئے تو اس کو اللہ ہدایت پہ چلائیں گے. جسے چاہیں اللہ یجعلہ، اس کو چلا دے، اس کو ڈال دے، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر.